نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. دو دن سے اس بات پر بیان ہو رہا تھا کہ دین کے اعمال کے دین کی جتنی اعمال ہے اس کے دو بنیادیں ہیں. عملی چیزوں کی دو بنیادیں ہیں. یا وہ اعمال ایسے ہوں گے جو انسان کے اندر اللہ تعالی کی محبت، عظمت، اللہ تعالی کی بڑائی، اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھائے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اللہ تعالی کا ذکر ہے، حج ہے، یعنی عبادات. اس سے اللہ تعالی جل جلالہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے. دوسری اعمال دوسری اعمال وہ ہے جس سے انسان کے اندر اس میں وہ اعمال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اندر مہربانی پیدا ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے. تو وہ اعمال ہے. ایک آدمی سخاوت کرتے ہیں، مہربانی بڑھی گی. یتیموں پر شفقت کرے گا تو مہربانی بڑھی گی. معاملات میں صفائی کرے گا، امانتداری کرے گا، لوگوں کا خیرخواہ ہوگا تو امانتداری بڑھی گی. لوگوں کا خیرخواہی کرے گا، مہربانی بڑھی گی. اس میں تمام وہ چیزیں آ گئیں جو اس کا تعلق معاملات سے ہے. بیوعی فاسدہ میں نے کل عرض کیا تھا، بیوعی فاسدہ کا مکروہ ہونا یا ناجائز ہونا، اور اس طرح دوسرے سود کا باطل ہونا، سود کا حرام ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ضرر پہنچتا ہے. صدقہ سے خیر پہنچتا ہے. یہ مہربانی والے عمل ہے، اور سود سنگدلی والا عمل ہے. اس طرح پوری ہدایت کی 4 ابواب کو، 4 جلدوں کو دیکھ کر اس میں آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، یا عبادات ہوں گے یا معاملات ہوں گے. اور معاملات کا تعلق یہ انسان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے. پھر جہاں جہاں اشکال ہوتا تھا یا بلا وجہ اشکال کرنے والا اشکال کیا، اس پر کل 2 دن میں، پرسوں اور کل مستقل بیان ہوا کہ جہاد مہربانی والا عمل ہے. ہاں دوسری بات ہے اگر ہم اس کو جہاد ہی کی شرائط پورا نہ کریں تو ظلم ہو جائے گا. ایک ڈاکٹر کینسر زدہ ہاتھ کاٹتا ہے، فیس بھی ہم دیتے ہیں،
جب فیس کم لے لیں ہم کہتے ہیں کہ بڑا مہربان ڈاکٹر ہے، 40,000 فیس تھا، ہم سے 20,000 لے لیا. لیکن جو لوگ ایک ڈاکٹر ایسا ہو کہ جو کینسر والا ہاتھ ہو اس کو تو کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہاتھ کو کاٹتا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ کہ بیوقوف بھی ہے یا ظالم ہے یا فراڈی ہے، ایسا کہو گے. اور کیا کہو گے؟ اس طرح جو لوگ دنیا میں امن اور مہربانی اور خیر کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کلمہ کو بلند کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی ہے عدل اور رحم والا. تو لوگوں کو سکھ پہنچتا ہے، آرام پہنچتا ہے. اس کے لیے جو لڑے گا تو وہ جہاد ہے. اس پر کل میں نے گفتگو کی، پھر قصاص پر، ان لوگوں کی دلائل، ان لوگوں کی جو مفسدانہ باتیں تھی اس کو نقل کر کے اس کا میرے خیال میں آپ کو ذہن میں آیا ہوگا، مکمل جواب ہو چکا ہے. اب تھوڑا سا میں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، وہ تو ان لوگوں کی طرف تھا. ہمارے ہاں آج کل جس چیز کا زیادہ فقدان ہے وہ معاملات کی خرابی ہے، صفائی ہے. معاملات ہمارے گندے ہیں، ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے. امانت یہ بنیادی صفت ہے. امین جو ہوگا تو مہربان کرے گا. ایک آدمی کا امانت قرض کیوں کھائے، ایک آدمی امانت رکھے کیوں اس کو خراب کرے، ظاہر ہے نقصان ہی ہوگا دوسری کو. یہ ساری اس کی ذیل میں آ جاتی ہے. اگر ایک آدمی کچہری کے اندر عدالت کے اندر وہ انصاف نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ ظلم کرے گا، اور ظلم مہربانی کے خلاف ہے. لوگوں کے اندر امن نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، مہربانی کے خلاف ہے. تو مسلمانوں کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو ان کی معاملات بہت کرپٹ ہے، بہت برے ہیں، بہت خراب ہے. ایک طرف تو ہمیں اسلام اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ تم اگر پرندے کو بھی، چڑیا کو بھی ذبح کرتے ہو تو اس کی تیز چھری لے لو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. دوسری طرف وہی مسلمان لوگوں کو ذبح کر کے بوریوں میں ڈالتے ہیں اور اس کو طرح طرح کے نام بھی دیتے ہیں. تنظیمیں ہیں مختلف، یہ فلان ہے، سیاسی قتل و غارت ہے. یہ تو آپ دیکھتے ہیں. جو پیاز اور ٹماٹر فروخت کرتا ہے اس نے اچھے پیازوں کو اوپر رکھا ہے، اچھے ٹماٹروں کو اوپر رکھا ہے. جتنے خراب چھوٹی ٹماٹر ہے اس کو نیچے رکھا ہے. یہ مہربانی کے خلاف ہے. کرتے نہیں کرتے. بوسا کے اندر، پنجاب میں بوسا تھوڑا مہنگا نہیں ہے اس لیے وہاں شاید نہ ملاتی ہوں، لیکن یہاں کیونکہ سرح ہے اس میں بوسا بھی قیمتی ہے. کیا قیمت ہے؟ 5 روپے کا سیر ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہے 6 روپے سیر ہوگا، مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن اتنا ہوگا، زیادہ کم بیش. اس میں یہ لوگ 5 ٹرک میں یا 6 ٹرک میں 1 ٹرک ریت ملاتے ہیں. کتنی مہربان ہے یہ لوگ. وہ بیچارہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے جانوروں کی، وہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ رحم ہے؟ ظلم ہے. 2 نمبر دوائیاں فروخت کرتے ہیں، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، بلکہ بے نمبر دوائی فروخت کرتا ہے. ایک آدمی کو ڈاکٹر نے لکھا کہ یہ اس کو فلان دوائی کھلائے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے.
اور اس کو اصل دوائی نہ ملے تو مر جائے گا. تو ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی عجیب ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں سے اس نے ایک کار دے دیا. کار جانتے ہیں؟ موٹر. ایک چکرا دے دیا, ایک اسکوٹر دے دیا, اور ایک بوری دوائیاں مفت دی, اور کہا کہ میری دوائی کو چلائے. اس پر قیمت لکھا ہوا ہے 120 روپے, اور اس کی اصل جو قیمت ہے جو کارخانے میں تیار ہو گئی ہے وہ 10 روپے ہے. اور اس نے دکاندار کو جو دیا ہے تو اس نے 15 روپے پر دیا ہے, اور دکاندار آگے کیا فروخت کرتا ہے 120 کا. اب وہ آدمی جو نقد 2 نمبر دوائی لائے گا اس میں استعمال کرے گا, وہ آدمی مر جاتا ہے. دوائی تو انسان کی وہ ضرورت ہوتی ہے, کھانا کا معمولی کھایا جائے کوئی پھر بھی آدمی زندہ رہ سکتے ہیں. آپ تو وہ موت و حیات کی بات ہے اس کی. تم نے اس کو 2 نمبر دوائی دی, وہ بیچارہ مر گیا. موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے, لیکن تم نے یہ نہ کہو کہ خدا کے ہاتھ میں یقین موت ہے, لیکن ہم قاتل کو کیوں پھانسی دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ قاتل کو کیا کرو, قتل کرو؟ تم سبب بن گئے, تم بن رہے ہیں, نہیں بن رہے ہیں, اس کی بن رہے ہیں. جانوروں کی بات تو ایک طرف کرے. کالی مرچ میں ریت ملاتا ہے, کالی مرچ میں ریت ملاتا ہے. ریت جانتے ہو؟ ریت تو بھاری ہو جائے گا. میرے ساتھ خود 2 واقعات ہو گئے ہیں. میں ہنگو میں آیا تو ہنگو میں جب میں گاڑی سے اتر گیا تو اس کو وہاں مجھے کچھ ضرورت تھی تو دیکھ لیا وہاں کالی مرچ فروخت ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ یہاں گرینڈر بھی ساتھ ہے تو یہاں سے لے لیں گے, یہاں گرینڈر میں اس کو پیسیں گے, صاف مرچ مجھے مل جائے گا. اس جو راستے پر بیٹھا ہوا آدمی تھا, ساتھ گرینڈر بھی تھا, اس کو میں نے کہا کہ پاؤ یا آدھا پاؤ, مجھے بھول گیا لیکن کچھ میں نے اس سے خرید لیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو گرینڈر کر دیں, کتنا پیسہ لوگ 1 روپیہ 2 روپے, اس وقت کوئی قیمت کی وہ لگا دی. اس نے اس کو گرینڈر میں ڈالا تو وہ انصافدار تھا, مہربان آدمی تھا. اس نے چاندنی جانتے ہیں؟ چھان ہوتا ہے چاندنی, جیسی چیزوں کو چھاننا جاتا ہے, آٹے چھانتے ہیں لوگ, دوسری چیزیں چاہتے ہیں. اس چاندنی میں اس نے اس کالی مرچ کو ڈالا, اور نیچے اگر وہ 2 چٹانگ تھے تو تقریباً آدھا چٹانگ کو ریت نکلا ہے. تو نے کہا کہ ملا صاحب خفا نہ ہو جاؤ, ہم اس طرح آیا ہے, لیکن میں ابھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس نے کم از کم اتنا فکر کیا کہ مولا صاحب ریت تو نہ کھائی, کم سے کم اگر اس ریت کے ساتھ ہی ڈالتے تو میرے کیا چلتا. اتنے مہربان ہیں یہ لوگ. میں بتاتا ہوں کہ ہمارا پورا معاشرہ رحم سے خالی ہو چکا ہے. ڈاکٹروں کی بات آ گئی, دکانداروں کی بات آ گئی, سبزی فروشوں کے پاس جاؤ, اللہ ماشاء اللہ زبردست ٹماٹر ہے, لیکن جب آپ کو ڈالیں گے تو وہ سارے دغدار ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ہوں گے. ایک بار میں کہیں جا رہا تھا, مجھے 1-2 داڑھی وہ بھنڈیاں خریدنی تھی. میں کہا حجی میں لے جائیں, وہاں کچھ کام آ جائے گا. تو بڑی بہترین بھنڈیاں تھی, اور آدمی جو بیٹھا تھا اس کی بالکل یہاں ٹیکیاں بنی ہوئی تھی, بڑا نیک آدمی ماشاء اللہ. تم دیکھتے تو کہتے کہ اللہ ولی ہی تو ہے. ہم تو اللہ کی ولی اسی کو کہتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھیں, نفل پڑھیں, بے شک سود بھی کرے, اللہ کے ولی ہے. سود کرے, باپ کی خدمت, باپ کون حقوق ادا نہ کریں, حقوق کے دانشی کریں, تمام حقوق سے بلا پرواہی کرے, تھوڑا
مدرسے کے پیسے میں خیانت بھی کر لے جب پتہ نہ چلے، مسجد میں کے پیسے میں بھی خیانت کر لے، لیکن ہے اللہ کے ولی، اس کا تقوی کسی چیز سے خراب نہیں ہوگا۔ یہ تو اس کے پاس جب میں گیا، میں نے کہا کتنے پر، اتنے پر بینڈی ہے، مجھے اچھی لگی، میں نے کہا چلو مجھے 2 داڑھی دے دو۔ جب وہ بینڈیاں ترازو میں پڑ گئے تو اتنے دیتے موٹے موٹے، سامنے تو بڑی اچھی اچھی بینڈیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ صوفی تم نے تو مجھے تو کتک کیے، کتک تو نے تو ہم نے سوٹیاں ڈالی، سوٹی ڈالتے، سوٹی یہ بینڈیاں تو نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے جو رکھے ہیں میں تو اسے آپ سے خریدی ہیں، آپ نے جو سامنے رکھے ہیں میں نے سودا اس کا کیا ہے۔ خیر میں بھی سودا میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک سودا کرتا ہوں، تو میں بھی اس سے اس کو جو اچھی اچھی بینڈیاں تھی وہ میں ڈالنے لگے۔ وہ خراب ڈالتا تھا، میں اچھا ڈالتا تھا۔ کچھ دیر بات چلتی رہی تو اس نے ترازو بڑا تھا تو اس نے ترازو کو زمین پر لگا دیا، بہت خوب وزنی کر دیا۔ اب اس نے جو بینڈیاں میں نے ڈالی تھی اس کو نکالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ بس صوفی جی آپ کی ایمانداری پر آفرین ہے، بس میں چلتا ہوں، میں نہیں لیتا، آپ کہو گے جو بینڈی میں نے ڈالی وہ تم نکالتے، اپنی بینڈیاں نکالو نا۔ وہ گور گور دیکھ رہا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ چائے کے اندر چنی کی پتی، چنی کی کیا وہ چھلکا ملاتے ہیں، قیمت بڑھاتا ہے۔ پولیس میں بہت اکثر لوگ ایسے ہیں کہ حکومت نے اس کو اسی لیے کہا ہے کہ تم اس معاشرے کو تھوڑا سا ڈاکوؤں سے بچائے، ڈاکیوں آئے، چوری کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود چوروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اپنے عوام کو لوٹتے ہیں۔ کس قدر مہربان ہے یہ لوگ۔ یہی حال دوسری اداروں کا ہے، فوج کا ہے، وابطہ کا ہے۔ دیکھو تمام اداروں کے اندر یہ بے رحمی کا، بے ایمانی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہر فوجی، ہر پولیس والا، ہر دکاندار، ہر مدرسے والا، ہر وہ اس طرح ہوگا، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ اکثریت مہربان ہے، مہربان نہیں ہے۔ جب اس کے اندر ایک وہ صفت جس کی وجہ سے اس آدمی پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، اور جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اپنے رب سے کیسے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ اسے تمہیں مہربانی چاہتے ہو، خود مہربان نہیں ہو؟ تم کو بھی مہربان ہونا چاہیے، تم کو مہربان ہونا چاہیے۔ پھر خدا سے سوال کرے کہ یا اللہ تم مجھ پر مہربانی کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تجھ پر مہربانی ہونی چاہیے۔ خود تو مہربانی سے بھاگتے ہو اور خدا سے مہربانی مانگتے ہو۔ اس دروازے کو کھول دو تاکہ وہ دعائیں آئیں۔
دونوں سمجھ آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چڑیا کے ذبح کرنے میں رحم کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا قیامت کے دن. اب چڑیا تو انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان پر رحم کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ بہت زیادہ ملے گا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں بتایا، فرمایا میں وہ دن کی گاٹھی بس وہ دن کی گاٹھی میں سے نہ ہو کر نکلا. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ گاٹھی کیا چیز ہے. ایک آدمی جب بلندی پر جاتا ہے، دیکھو پہاڑیوں پر تو بہت بلندی پر چڑھ جاتا ہے. انسانیت کی بلندیاں کیا ہیں؟ اس پر کون چڑھے گا؟ جس کے اندر مہربانی ہو. کون کیا ہو؟ مہربانی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ گاٹھی کیا چیز ہے؟ فرمایا فک رقبۃ، گردن کا آزاد کرنا، چھڑانا، لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، لوگوں کسی کی پنجے سے آزاد کرنے، ساری چیز کے اندر آ گئی. جب غلام کو آزاد کر رہے تو کتنی چیز اس کے اندر آ گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا بھوک کے دن میں کھلانا. دراصل یہ بھوک کا دن اس لیے قید لگائی کہ دریا پر بیٹھ کر پانی دینا آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں جب کوئی دمبا ذبح ہو جاتا ہے، یا عید کے دن تم بھیڑ کو ذبح کرتے ہو تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر ایک کسی کو گوشت دیتے ہو، لے لو. لیکن جب پلیٹ میں 2 بوٹیاں ہوتی ہیں تب مشکل ہوتا ہے. بہت زیادہ پانی ہے اس وقت آسان ہے دینا پانی، لیکن مشکیزی میں 1 گلاس پانی ہے، 2 گلاس پانی ہے، اور تم خود بھی پیاس تم کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پیاس لگ جائے. اس وقت جب تم 1 گلاس پانی دو گے تو واقعی تمہاری کیا ہوگی؟ تمہاری یہ مہربانی ہوگی، تمہاری قربانی ہوگی. اسی طرح ایک آدمی 1 گلاس پانی، وہ ایسی وقت میں جب تنگی کا وقت ہے، قحط ہے، مشکلات ہے، مصیبت ہے، اس وقت وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یقیناً یہ کیا ہے؟ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے جب اس سے آدمی نکل جائے. ایک آدمی کے ساتھ 15 نغن دیے سر، یہ اکیلا ہے تو ٹھیک ہے، 1 کسی کو دے دے گا. لیکن جب خود بھی بھوکا ہو، جب بھوک کا خطرہ ہو، اس وقت دینا کیا ہے؟ بڑا مشکل بات ہے. کس کو دیتا ہے؟ یتیمن ذا مقربۃ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکین ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان میں سے ہو جو ایمان لانے والا ہو، ایمان والا ہو. وتواصوا بالصبر، اور وہ دوسروں کو صبر کی وصیت کرتا ہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور دوسروں کو مہربانی کی کرنے کی وصیت کرتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. اس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے اندر یہ فقدان ہے. اگر تم چاہتے ہو، افراد یا تمہارا گھرانہ چاہتا ہے، یا تمہاری قوم چاہتا ہے، یا پاکستانی ملک چاہتا ہے، یا پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم پر مہربانی ہو جائے، تو وہ اپنی مہربانی خود شروع کر دے. لوگوں پر مہربانی کرے تو تمہارا رب تم پر مہربانی کرے گا.
جو شخص مہربان ہو وہ فقیر تو ہو سکتا ہے کسی وقت، اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک قانون ہے، ترتیب ہے، لیکن وہ ذلیل کبھی نہیں ہوگا، رسوا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ تجربہ کریں، تم بیمار ہو جاؤ، پھر کسی کو آپ صدقہ دے دو، تمہارا بیمار اگر 1 لاکھ سے ٹھیک ہوتا ہے تو 1,000 سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے پہلے زمانے میں جب چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے وہ وٹا خبر ادا والا کہ لنکا بس سرمنی تے وہ چھوڑ، یہ آخری علاج تھا کہ ایک آدمی کو چمڑی میں ڈال دیا جائے، ایک آدمی کو چمڑی میں ڈال دیا جائے، یہ آخری علاج تھا۔ دیہاتی لوگ تھے تو وہ ایسا کرتے کہ ایک بکری کو ذبح کرتے تھے اور اس کے گوشت کو ابال کر کے، زیادہ چیزیں تھے نہیں لوگوں کے پاس، جس طرح سرمایہ نہیں تھا، کھانا پکائیں بس ساتھ ہوتا تھا، وہ کئی طرح بھی کرتے، لیکن اس گوشت کو مسجد میں لاتی یا کسی جگہ پہ جاتی، فقیر لوگوں کو دے دیتے کہ یہ گوشت نہیں کھایا ہوگا، اس چمڑی کو کہاں ڈالتے تھے؟ اس چمڑی کو اس بیمار کو دیتے تو 3-4 دن کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں نے خیال کیا کیا یہ چمڑی میں کمال ہے، تو اس نے بیماروں کو صرف چمڑا کھلانا بازار سے لیا، اس کو کھلایا، وہ مر گئے۔ کسی کو ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور غصہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھو میرا بندہ مہربانی کرتا ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ جس شخص کے اندر تم کوئی اپنی صفت دیکھو گے تمہاری سے کی محبت ہو جائے گی، طریقہ ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے۔ جب ایک چرچی پوری مجلس میں دیکھتا ہے کہ یہ فلان چرچی ہے، اس کی آنکھ میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے، واہ۔ کبوتر کے ساتھ طبیعت لگتی ہے، ایک قسم کی ہے۔ ایک بار جلینوس نے گھر کے اندر مطلب میں آ گیا اور کہا کہ فلان دوائی دے دو، شاگرد نے کہا کہ یہ دوائی تو دیوانوں کی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خود بھی شک ہے اپنے اوپر کہ میں دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہاں راستے میں آ رہا تھا، ایک دیوان نے میرے ساتھ محبت کی، تو میں ڈرتا ہوں کہ کوئی جسومہ میرے اندر نہیں آیا ہو، کیونکہ محبت تو ویسے نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ خرورہ ملتا ہے۔ تو وہ بھاگے، شاگرد کو دیکھے کیسا آدمی ہے، تو دیکھا تو وہ لنگڑا چل رہا تھا، لنگڑا اس کے اندر لنگڑاہٹ تھی پاؤں کے اندر، اور اس کے اندر بھی لنگڑاہٹ تھی۔ تو نے کہا کہ استاد جی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ نے کہا کہ وہ بھی لنگڑا ہے، تم بھی لنگڑا ہو۔ وہ لنگڑاہٹ ہے تو وہ کیا دوسری کے ساتھ ملا دیا۔ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، صرف ایک لطیفہ ہے، بتا دیا آپ کو کہ اللہ رب العالمین جب جس شخص کے اندر مہربانی دیکھتا ہے کہ مہربان ہے، وہ بھی خدا ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ صلاحیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے، تاکہ دینے کی چکی ہے، کچھ دیا کسی کو دیا، تو اس پر اللہ مہربانی کرتا ہے، اس کو کھینچتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، جنت میں چلی گئی، اور ایک بلی کو تکلیف دینے والی عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم لے گئی۔ کتنے بدماش لوگ ہیں، کتنے چرچی بنگی لوگ ہیں، وہ مہربان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، نیک لوگ بن جاتے ہیں۔ کتنے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، بظاہر دار ہوتے ہیں، کل دیکھو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے کافروں کی صف میں اٹھے گا۔ تو میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مہربان بنا دیں، مہربانی کا مشق کر لیں۔ کیسے کرو گے؟ اگر آپ فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ وہ تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں دیتے ہیں۔ ہم جب صدقے پر بیان کرتے ہیں تو فقیر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو ہمیں ملے گا۔ نہیں، فقیر کو بھی حکم ہے، یہ تزکیہ میں اس کی بڑا دخل ہے
جب آدمی اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جانی لگتی ہے. تو اگر آپ فقیر ہے تب بھی دو, تھوڑا دو. اگر 5 روپے ہے تو 1 روپیہ دو. اگر آپ 5 روپے میں 1 نہیں دے سکتے تو کل 5 لاکھ میں 1 لاکھ بھی نہیں دو گے, بڑا مشکل ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ تو آپ صدقہ شروع کریں, اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ کیوں نہ ہو. نبی کریم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جلا ہوا کر نہیں وہ ہو, وہ بھی دیا کرو, دیا کرو. اس سے تمہارے اندر مہربانی پیدا ہو جائے گی. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا رسول اللہ میں سنگ دل سوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. ظاہر ہے کہ یتیم کے پر جو سر پھیرے گا وہ تو مہربان ہی ہوگا, سنگ دل نہیں ہوگا. لیکن اس کو علاج بتایا کہ آپ مہربانی والی اعمال کو اختیار کریں, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. انشاءاللہ کوشش کرو گے نا. خوش چیزیں لوگ مت بنو. ہمیشہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے. دعا کریں. رحمتك يا رحمة الله. جزاكم